بسم الله تیرے جانے سے تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے گھر بھی اب لگتا ہے سنسان ماں تیرے جانے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے جن کی طرف سے مجلس رکھوائی گئی ہے، ان سب کے مرحومین کے لیے، شہدائے کربلا، شہدائے مدافعین حرم
اور شہدائے ملت جعفریہ، اور اس کے علاوہ ایک سورہ فاتحہ سیدہ ساجدہ بیگم بنت سید احمد حسین رضوی زوجہ سید محمد ساجد زیدی، سید محمد ساجد زیدی ابن سید محمد اصغر زیدی، اور آپ اور تمام مرحومین کو ملا کر سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ برائے خصوصی سید شہداء علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کو دشت و دریا دیکھوں، ہر سو تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، ہر سو تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، گلشن میں پھروں کے نعرہ صلوات۔ مومنین اگر آپ کو گرا نہ گزرے تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بھی بہتر ہو، تھوڑا سا آگے آ جائیں، سارا حصہ خالی پڑا ہوا ہے، جزاک اللہ۔ یہ کون سی مستورہ ہے، کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے،
پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہیں افلاک، سیاہ پوش زمین ہے، افسردہ ہیں افلاک، سیاہ پوش زمین ہے، جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے، یہ کون سی مستورہ ہے۔ فاتحہ شدہ کر دیا۔ آپ محسن تماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ ساجدہ بیگم بنت سید احمد حسین رضوی، زوجہ سید محمد ساجد زیدی، سید محمد ساجد زیدی ابن سید محمد اصغر زیدی، اس خانوادے کے تمام محرومین، آپ حاضرین کے تمام محرومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام مدافعین حرم، تمام علماء و ذاکرین جو کہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان تمام کے روا کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا کو روتے روتے جو زغرا گزر گئے، بابا کو روتے روتے جو زغرا گزر گئے، غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کچھ کہ ارے فاقوں کے رنج سے کے حضور پدر گئے، محبوب کبریا کی آزادار میں گئے، محبوب کبریا کی آزادار میں گئے، ارے 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی، سبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے قرار، ارے اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال ذا، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے دیکھ، ارے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں کھانا تو جلد کھا لو کہ
بھوکے ہو میں ارے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں ارے یہ سن کے بے قرار ہوئے وہ جے گئے فیگا چادر زمین پہ پھینکے چلائی بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کے دے گا ارے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں نسا اب وہ کھلانے والے کہاں تم پا میں نسا ارے پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئے ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئے ارے پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئے بابا کو روتے روتے جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے برائے سارے ثواب کل ارواح مومن و مومنات تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص مرحومہ سیدہ ساجدہ بیگم بنت سید احمد حسین رضوی زوجہ سید محمد ساجد زیدی اور سید محمد ساجد زیدی ابن سید محمد اصغر زیدی. اللہ من الشیطان الرجیم. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ گھٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری
زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ گئے کہ من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے غر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ غالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں غمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں غمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، ارے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی
جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زغرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے درود پڑھیں مل کر بلند آواز سے تعمیل حکم میں چند اشعار اور پیش خدمت ہیں مولانا کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے ایک مرتبہ اور مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب کی آب راغ میں برتا کلمہ گویوں نے کہ جیسے تھی نانواسی رسول کی زینب حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی زینب کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی
لہو میں ڈوبی ہوئی بیڑیاں مغاری کی سفر میں تھام کے دل دیکھتی رہی زینب، سفر میں تھام کے دل دیکھتی رہی زینب، علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم، تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی زینب، تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی زینب، حجاب میں بھی گزرنا جہاں سے مشکل تھا، حجاب میں بھی گزرنا جہاں سے مشکل تھا، وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی زینب، نہ سیل اشک رکا زندگی تمام ہوئی، نہ سیل اشک رکا زندگی تمام ہوئی، نہ اپنے آن و محمد کو رو سکی زینب، نہ اپنے آن و محمد کو
رو سکی زینب حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا کے یہاں آنے میں 5 سے 10 منٹ کی تاخیر ہے. میں سلام کی جان سے واپس کر رہا ہوں. بساط مقتل سجا ہوا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. بساط مقتل سجا ہوا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے حسین آواز دے رہے ہیں. صدائیں گھل مل کی آ رہی ہیں بس ہے آرام کا تصور. صدائیں غل مل کی آ رہی ہیں بس ہے آرام کا تصور. اٹھو کہ اب وقت آ چکا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. جمود کیسا ہے تجھ پہ طاری یہ تیرے جذبے کو کیا ہوا ہے. جمود کیسا ہے تجھ پہ طاری یہ تیرے جذبے کو کیا ہوا ہے. تیرے تغافل کی انتہا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. جلوس و مجلس ہو یا کہ ماتم یہ سب علامات زندگی ہیں. جلوس و مجلس ہو یا کہ ماتم یہ سب علامات زندگی ہیں. یزید فاسق تو مر چکا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. ضمیر بیدار جب ہوا تو نکل کے خیمے سے غر یہ بولا. ضمیر بیدار جب ہوا تو نکل کے خیمے سے غر یہ بولا. میرے مقدر کا فیصلہ ہے حسین
آواز دے رہے ہیں. سنی جو آواز استغاثہ تڑپ کے جھولے سے گر پڑا وہ. سنی جو آواز استغاثہ تڑپ کے جھولے سے گر پڑا وہ. یقیناً اصغر سمجھ گیا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. سبھی کے لاشیں اٹھا چکے ہیں سحر سے تا وقت عصر، لیکن سبھی کے لاشیں اٹھا چکے ہیں سحر سے تا وقت عصر، لیکن یہ لاش اکبر کمر ہلا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. لگا جو اکبر کو رن میں نیزہ چلے ہیں تھامے ہوئے کلیجہ. لگا جو اکبر کو رن میں نیزہ چلے ہیں تھامے ہوئے کلیجہ. جوان بیٹا تڑپ رہا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. چھپا کے زینب سے کیوں نہ لائیں جو سیدہ نے سیا تھا کرتا. چھپا کے زینب سے کیوں نہ لائیں جو سیدہ نے سیا تھا کرتا. جناب فضا نے سن لیا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. بگوش تم بھی سنو اے فرحت جو دل میں ہے دھڑکنوں کی دستک. بگوش تم بھی سنو ہے فرحت جو دل میں ہے دھڑکنوں کی دستک. مجھے تو محسوس ہو رہا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. سبھی کے لاشیں اٹھا چکے ہیں سحر سے تا وقت عصر، لیکن سبھی کے لاشیں اٹھا چکے ہیں سحر سے تا وقت عصر، لیکن یہ لاش اکبر کمر خلا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. سنی جو آواز استغاثہ تڑپ کے جھولے سے گر پڑا وہ. سنی جو آواز استغاثہ تڑپ کے جھولے سے گر پڑا وہ. یقیناً اصغر سمجھ گیا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. بساط مقتل سجا ہوا ہے حسین
حسین آواز دے رہے ہیں شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے حسین آواز دے رہے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحومہ مغفورہ سیدہ ساجدہ بیگم بنت سید احمد حسین زوجہ سید محمد ساجد زیدی اور سید محمد ساجد زیدی ابن سید محمد اصغر زیدی کی ارواح کے لیے ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك الی المصیر۔ صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ایک مرحومہ مغفورہ کی ایصال ثواب کے سلسلے میں
इस मजलिस को बर्पा किया गया और मैंने आपकी खिदमत में सूरह मुबारक लुक़मान की 14 नंबर आयत को सरनामे कलाम के तौर पर तिलावत किया। चंद एक मकामात आयत के ज़िम्न में आपकी खिदमत में पेश करूँगा ताकि हम सब के लिए कुरान फहमी, कुरान से हिदायत और तबर्रुक का सिलसिला कायम हो सके और जिस मरहूम और मग़फ़ूरा के इसाले सवाब के लिए इस सिलसिले को बर्पा किया गया उनके लिए इसाले सवाब का सिलसिला बरकरार हो सके। परवरदिगार चंद एक मकामात हैं कि जहाँ पर परवरदिगार ने कुरान में लफ्ज़ वसीयत को इस्तेमाल किया। उनमें से एक मकाम यह है कि जहाँ सूरह मुबारक लुक़मान में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है ववस्वैनल इंसाना बिवालिदैहि, और हमने वसीयत की इंसान को उसके वालिदैन के बारे में। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी माँ उसे हमल करती है, उठाती है नज़ाकत पर नज़ाकत के साथ। वफ़िसालहु फ़ी आमैन, और उसकी अपनी माँ से जुदाई 2 साल में है। अनिश्कुर ली, ये कि मेरा शुक्रिया अदा करो, वल वालिदैक, और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, इलैयल मसीर, सिर्फ मेरी तरफ तुम्हारी बाज़गश्त है। आयत का एक इजमाली तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया और यकीनन अरबाब इल्म हैं, अरबाब ज़ौक़ हैं, मुतवज्जे होंगे आपके हमारे यहाँ उर्दू में भी जुमला मुअतरज़ा अदब का फसाहत और बलागत के एतबार से एक मरहला है जहाँ किसी जुमले के ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट या ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर मुतकल्लिम ये चाहता है कि मुखातब को किसी एक ख़ास चीज़ की तरफ मुतवज्जह करे तो वो असल जुमले के दरमियान एक जुमला मुअतरज़ा के ज़रिए से उस ख़ास चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता है। मुअतरज़ा का जुमला मुअतरज़ा का फसाहत और बलागत के एतबार से, अदबी एतबार से काम ही ये। मामूलन जहाँ पर एक से ज़्यादा अशिया का बयान हो और उनके दरमियान किसी ख़ास चीज़ को बयान करना मकसूद हो तो वहाँ जुमला मुअतरज़ा इस्तेमाल होता है। अब उर्दू में, इंग्लिश में और दुनिया की दीगर ज़बानों में जुमला मुअतरज़ा को बाकी जुमले से जुदा करने के लिए हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है। आपने असल कलाम, असल गुफ्तगू के दरमियान ब्रैकेट लगाकर एक जुमला लिखा तो अब कारी को पता लग जाता है कि ये जुमला असल जुमले का हिस्सा तो नहीं है लेकिन जुमले में किसी शय से मुताल्लिक़ ज़रूर है। लेकिन अरबी ज़बान का फ़न यह है, अरबी ज़बान की बरतरी यह है, उनकी फसाहत और बलागत। अरब को बिला वजह अपनी ज़बान पे गुरूर नहीं था बल्कि उसकी वजूहात हैं और उनमें से एक वजह यह भी है कि अरबी ज़बान आज तक पंक्चुएशंस की मोहताज नहीं है। अरब कहते हैं पंक्चुएशन क्या चीज़ होती है, खुद ज़बान बतानी चाहिए, कलाम बताना चाहिए कहाँ कॉमा आ रहा है, कहाँ फुल स्टॉप आ रहा है। देखिए हम और आप गुफ्तगू करते हैं तो हम गुफ्तगू करते हुए कहीं कॉमा तो नहीं लगाते, कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाते, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाते, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे होते। हमारा लहन, हमारा अंदाज़ गुफ्तगू ही बता रहा होता है। अरब ये कहते हैं कि जैसे तुम बोलते हुए पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं करते वैसे ही लिखते हुए में भी पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब ये उनकी ज़बान का हुनर है, ये उनकी फसाहत और बलागत है। न उन्हें फुल स्टॉप की ज़रूरत है, न क्वेश्चन मार्क की, न एक्सक्लेमेशन मार्क की, न ब्रैकेट्स की, न कॉमों की, न इन्वर्टेड कॉमास की। लेकिन गुरूर के ये जो मरहला है वो इससे भी आगे का है। ये ज़बान ज़ेर व ज़बर की मोहताज नहीं है। बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि ख़ुद पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कहाँ ज़ेर पढ़ना है, कहाँ ज़बर, कहाँ पेश। जबकि आप मुतवज्जे हैं कि अरबी ही के अंदर मुश्किल ये है कि ज़ेर और ज़बर से पूरे माना तब्दील हो जाते हैं। सिर्फ एक ज़ेर और ज़बर की
فرق سے پورے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک کامن مثال دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ عربی کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ کیا ہے. ایک لفظ ہے عربی میں جنت، یہ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا. جنت کو اگر جیم کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو جنت ہے جس کی آرزو سبھی کو ہے. اگر جیم کے اوپر آپ جیم کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ جنہ بن جاتا ہے. جنہ جنوں کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر اس کے اوپر دوبارہ پیش لگا دیں تو جنہ بن جاتا ہے، جو ڈھال کو کہا جاتا ہے، شیلڈ کو کہا جاتا ہے. بس لفظ ایک ہی ہے، حروف ایک ہی ہیں، لیکن اگر جیم کا، باقی سب بھی ایک ہے، جیم کے اوپر آپ نے زبر لگا کے جنت پڑھ دیا تو باغ بن جاتا ہے. نیچے زیر لگا دیا جنہ تو جن بن جاتا ہے. اوپر پیش لگا دیا دوبارہ تو جنہ شیلڈ ڈھال بن جاتی ہے. اور ان میں آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اب یہاں تک آپ کو پہنچا دیا تو اہل سنت کے بزرگ شعراء اور امام شافعی کا مشہور زبانہ شعر بھی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ تینوں الفاظ استعمال کیے، اور اس شعر کے چاروں بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت کی احادیث سے ہی اخذ کیے ہوئے. یعنی شعر بھی ہے اور فصاحت اور بلاغت کا اظہار بھی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بیان بھی ہے. شعر کیا ہے ان کا؟ فرمایا، ربائی ہے، 4 مصرے ہیں. فرمایا علی حبہ الجنہ. حدیث ہے یہ. علی کون ہے؟ علی وہ ہیں کہ جن کی محبت ڈھال ہے، جنہ. علی حبہ الجنہ. علی وہ ہیں کہ جن کی محبت ڈھال ہے. قیامت کے دن آگ کے مقابلے پر ڈھال ہے، دنیا میں گناہوں کے مقابلے پر ڈھال ہے. بس اب اگر کوئی علی کی محبت کا اظہار تو کر رہا ہو لیکن یہ محبت اسے گناہوں سے نہیں روک رہی تو پھر اس کا مطلب دعویٰ کرنے والے کے ساتھ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. ورنہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ علی کی محبت ڈھال ہے. علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ. کون ہے؟ یہ بھی حدیث ہے پیغمبر کی. علی کون ہے؟ دوزخ اور جنت کے تقسیم کرنے والے. علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا. پیغمبر کے حق برحق وصی کون ہے؟ مولا کائنات. وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. کون ہے؟ امام الانس والجنہ ہے. بس ایک ربائی، 4 بیت، چاروں کے چاروں پیغمبر کی حدیث سے اور پھر ادبی اعتبار سے جنہ، جنہ اور جنہ تینوں الفاظ کو امام شافعی نے بیان کیا. امام شافعی کا قول ہے اور پیغمبر کی احادیث. لہذا اب عربی تفصیل میں جاؤں گا تو بحث میرے پاس بہت ہے، لیکن اس سے بھی ایک درجہ آگے. وہ کہتے تھے ہماری زبان اور ہماری فصاحت اور بلاغت کا معیار یہ ہے کہ حتیٰ نقطے بھی نہ لگانے پڑیں، بغیر نقطے کے پتہ لگے. حالانکہ عربی میں بعض مقامات ایسے ہیں اور ان مقامات کا بھی انہوں نے علاج ڈھونڈا ہوا ہے جہاں ایک نقطے کی وجہ سے مجرم محرم بن سکتا ہے اور رحمت زحمت میں تبدیل ہو سکتی ہے. وہاں اس مقام پر آ کر وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں پر نقطے کی وجہ سے پورا مطلب تبدیل ہو رہا ہو تو پھر وہاں نقطے کو کیسے بیان کرنا ہے اس کا بھی انہوں نے حل نکالا ہوا ہے. لہٰذا یہ قدرت ان کے ہاں فصاحت اور بلاغت کی موجود تھی، لہذا ان کو اپنی زبان پر افتخار تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں عربی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جملہ معترضہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. اصل جملہ کیا ہے؟ اصل جملہ یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں انشکر لی، یہ کہ میرا شکریہ ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. یہ اصل جملہ ہے. لیکن جہاں اللہ نے والدین کا ذکر کیا اس کے فوراً بعد ایک جملہ معترضہ استعمال کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. وصیت ہم نے دونوں والدین کے بارے میں کی ہے، لیکن ان میں سے ایک جملہ معترضہ ہمارے اور آپ کی زبان میں بریکٹ لگا کر کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. وصیت اور تاکید ہم تمہیں دونوں کے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے کہ جو تمہیں اٹھاتی ہے، انسان کو حمل کرتی ہے، وہنا علی وہن. واقعاً اگر انسان
बस ज़रा सा साइंस का ज़ौक़ भी रखता हो और थोड़ा बहुत अदबी ज़ौक़ भी उसका हो, तो फिर कुरान की चाशनी को महसूस कर सकता है, कुरान के उस जायक़े को महसूस कर सकता है। अब इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला माँ की एक ख़ास खिदमत को ग्रैटिट्यूड देने के लिए, माँ को एक ख़ास आज़मत पहुँचाने के लिए, उसकी आज़मत को महसूस करवाने के लिए वालिदैन के दरमियान में से माँ के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? पहला मरहला हमलतहू, उसकी माँ उसे उठाती। अब ये जो हमल करना है, ये जो उठाना है, माँ का ये उठाना ग्रैटिट्यूड क्यों अल्लाह ताला इस उठाने को बयान कर रहा है? इसलिए बयान कर रहा है कि ये उठाना आम उठाने की तरह से नहीं है। मसलन हमारे गले में कोई अगर आधा किलो का कोई बाट लटका दे तो हमें कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा कि वज़न को उठा कर फिरना क्या होता है। लेकिन माँ सिर्फ उस वज़न को उठा नहीं रही, बल्कि अपने बदन में, अपने बतन के अंदर उसको परवरिश भी दे रही है। और ये परवरिश भी कैसे दे रही है? खुद अपने वजूद के हिस्से को काट कर अपने बच्चे को पाल रही है और परवरिश दे रही है। बस सिर्फ हमल नहीं करना, बल्कि हमल के साथ उसको अपने वजूद में से काट कर देना और फिर मुसलसल उसकी परवरिश करना। और ये मुद्दत कोई छोटी मुद्दत नहीं है, 9 महीने। मैंने आप सर्च किया ना, हमें अगर कोई कहे कि मियाँ आपको ये आधा किलो का बैग ये लटका कर फिरना है 9 महीने तक, तो क्या होगा? 9 महीने तो बहुत दूर की बात है, 9 दिनों में हमारा दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा, हम नहीं उठा सकते। ये माँ को चूँकि अल्लाह ने दिया है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसी एतबार से माँ की अज़मत को यहाँ बयान किया। साथ ही साथ ये सिर्फ उठाना नहीं है, सिर्फ हमल नहीं करना, सिर्फ परवरिश नहीं करनी, वहनन अला वहनिन, ये वो लतीफ़ मकाम है कुरान करीम के अदबी भी और साइंसी एतबार से भी। अब अगर आप साइंटिफिक एतबार से थोड़ा सा इसको बहस करना चाहें तो आप किसी भी डॉक्टर से जाकर पूछें, वो ख़वातीन के जो इस सिलसिले में महारत रखती हैं उनसे जाकर पूछें, तो वो आपको बताएंगी कि माँ के लिए ये वाले मराहिल कितनी नज़ाकत के मराहिल होते हैं। माँ की एक ज़रा सी गलती बच्चे की ज़िंदगी को या उसकी जिस्मानी या ज़हनी कैफियत को मुश्किल में डाल सकती। यानी माँ अगर गलती करे तो बच्चा अगर मरे नहीं तो भी जिस्मानी या ज़हनी तौर पर माजूर होने के इम्कानात पैदा हो जाता। अब ये जो अल्लाह ने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वहनन अला वहनिन, बुजुर्गार मौजूद हैं, बहरहाल इनकी खिदमत में सिर्फ चंद एक गुजारिशात हैं एक तालिब इल्म की हैसियत से और अपनी इस्लाह के लिए। वहनन अला वहन, अब इस जुमले को समझने के लिए ज़रा सी इल्मी दिक्कत की ज़रूरत है कि खुदा क्या रहा है। अरबी में लफ्ज़ वहन के असल माना किसी चीज़ की खिफ़त, उसके सुबकपन, उसके हल्के होने को जब बयान किया जाता है तो लफ्ज़ वहन से बयान किया जाता है। अब वहन का जो लफ्ज़ है, इससे सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वो है तौहीन। वहन का जो मादा है, इससे उर्दू के अंदर जो नज़दीक तरीन लफ्ज़ है वो कौन सा है? तौहीन। इसी वहन के मादे से लफ्ज़ तौहीन मस्दर है बाब तफ़ील में जाकर। अब तौहीन का एक माना उर्दू ज़बान के एतबार से आपके जहन में मौजूद होगा, लेकिन अरबी में बुनियादी तौर पर जो माना हमारे यहाँ उर्दू में जहन में है वो अरबी के लफ्ज़ तौहीन का लाज़िमा है। असल तौहीन क्या है अरबी में? अरबी में तौहीन का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की इज़्ज़त को, उसकी आबरू को, उसकी रिस्पेक्ट को हल्का समझे, सुबुक समझे। अब जब इंसान किसी की इज़्ज़त को हल्का समझता है, आबरू को हल्का समझ रहा होता है, तो फिर उसका एक एटीट्यूड है, उसका एक रवैया है जो वो इख्तियार करता है। ये रवैया हमारे यहाँ तौहीन कहलाता है। अरबी में तौहीन क्या है? उसकी वजह, यानी किसी की इज्जत और आबरू को हल्का समझना तौहीन कहलाता है। अब उसका असर कैसे जाहिर होता है? जो हम उर्दू में तौहीन का माना समझते हैं। लिहाजा भी इंसानी फितरत है, आपके नज़दीक किसी की इज्जत और आबरू का वज़न ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में तब्दीली पैदा हो जाएगी। लेकिन किसी की इज्जत, किसी की आबरू, उसको आप जितना सुबुक, जितना हल्का जानेंगे, उतना ही आपका बिहेवियर
ہاں، اور انگلش کے اعتبار سے کیئرلیس ہوتا چلا جائے گا، اور اس کیئرلیس بیہیویئر میں یقیناً انسان کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ اردو کے حساب سے توہین آمیز بن جاتی۔ لہذا اسی کیفیت کے اعتبار سے قرآن کریم نے بعض لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن لفظ استعمال کیا ہے عذاب مہین کا۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں کہیں نہ کہیں تلاوت کرتے ہوئے آپ کے سماعتوں اور نظروں سے گزرا ہوگا۔ مہین سے کیا مراد ہے؟ مہین سے مراد وہاں پر یہی ہے ایسا عذاب کہ اب اگر ہم اردو میں لکھتے ہیں ترجمہ تو ہم کہتے ہیں ذلت اور خواری والا عذاب۔ یعنی کیا؟ کچھ عذاب کی نوعیت قیامت کے دن ایسی ہوگی کہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس شخص کے ساتھ عذاب دینے والوں کا برتاؤ بھی توہین آمیز ہوگا۔ یعنی صرف جسمانی عذاب نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے روحانی عذاب بھی ہے، اور وہ روحانی عذاب کی کیفیت کیا ہے کہ جو فرشتے ان کو عذاب دے رہے ہیں وہ ذلت کے ساتھ اور توہین کر کے ان کو وہ عذاب دیں گے۔ پس عذاب بھی ہے، ایک عذاب ہے عذاب علیم۔ علیم علم سے نکلا ہے، درد سے۔ کچھ عذاب کی نوعیت یہ ہے کہ جو درد پہنچائیں گے، یہ درد کا تعلق بدن سے ہے، لیکن جہاں عذاب مہین ہو جائے گا وہاں پر بدن سے آگے نکل کر روح کی تکلیف، ایسا عذاب کہ جو کچھ لوگوں کو دیتے ہوئے ان کے ساتھ ذلت آمیز، حقارت آمیز، توہین آمیز سلوک کیا جائے گا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک اشارہ ضرور کر دوں کہ یہ نوعیت کیا ہے، نوعیت کس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا۔ تو واحد چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار نے چاہا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں، پروردگار ان کو عزت دینا چاہتا ہے، ان کی آبرو کو رکھنا چاہتا ہے، پروردگار کی نظر میں ان کی عزت اور آبرو ہے۔ اب اگر اس کے مقابلے پر کوئی شخص ان کی اہانت کرے گا، کوئی شخص ان کی توہین کرے گا، تو قیامت کے دن ان لوگوں کی توہین کرنے والا قیامت کے دن جب اس کو عذاب دیا جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جیسے اس نے دنیا میں جن کو میں نے عزت دی تھی ان کی توہین کی ہے، اس طرح سے اب تم قیامت میں جب تک یہ عذاب اٹھا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی توہین کرو، حقارت آمیز سلوک اور توہین آمیز سلوک ان کے ساتھ کرو۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر آپ عزت کا مرحلہ سمجھنا ہو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ موضوع نہیں ہے میرا، دور چلا جاؤں گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِ ہے، اس کے رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ لہذا عزیزان من، خاص طور پر ہم اپنے آپ کو مومن کہنے والے، ہمیں خاص طور پر جس چیز کو اپنے ہاں ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیہیویئر کو۔ اب اگر کسی کو بھی مومن جانتے ہو، ہمیں پتہ ہے محب اہل بیت ہے، شیعہ ہے، مومن ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ہمارا سلوک اس کے ساتھ حقارت آمیز ہو، ذلت آمیز ہو، توہین آمیز ہو، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ قیامت کے دن خدا ہمیں عزت داروں میں شامل کرے گا، تو ایسا مشکل ہے۔ لہذا اسی طرح سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ان میں سے ایک گروہ والدین کا گروہ ہے۔ والدین کے بارے میں قرآن اتنا اسٹرکٹ ہے کہ کسی بھی صورت میں قرآن، دین، اہل بیت اطہار، روایات، آیات سب کو اٹھا لیں کہ کوئی بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ جس میں خدا والدین کے ساتھ بدتمیزی، توہین یا حقارت آمیز سلوک کو برداشت کرتا ہو، کوئی کنڈیشن نہیں۔ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ والدین کیسے ہوں، اسی سے اگلی آیت میں 15 نمبر آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان جاہداک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر تیرے والدین ایسے ہیں، دونوں کیا کریں؟ ان جاہداک، اگر وہ پوری کوشش کریں، جہاد کا مادہ استعمال کیا اللہ نے، وہ جہاد، یعنی میں لفظ جہاد استعمال کروں تاکہ بات آپ تک، یعنی ان کا جہاد کیا ہو کہ تم مشرک بن جاؤ، یعنی اپنی تمام تر جد و جہد اور کوشش کریں کس بات پر؟ کہ تم مشرک بن جاؤ، تب بھی کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟
فرمایا فلا تطعهما، جس چیز میں وہ شرک کرنے کا کہہ رہے ہیں وہاں ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن پھر کیا کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود کہ وہ تمہیں مشرک بنانے والے ہیں، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، اس کے باوجود بھی صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں نیکی کا سلوک اختیار کرو۔ اب جو ماں باپ مشرک بنانے والے ہوں، حد کیا ہے، صرف وہ کام جس میں وہ شرک کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ انجام نہ دو، وہاں بات نہ مانو، بس باقی باتیں جن کا شرک سے تعلق نہیں ہے ورنہ صرف ان کی بات ماننی ہے، بلکہ ایسے مشرک بنانے والے والدین کے مقابلے پر بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کی توہین کرو، تم ان کے متعلق کوئی بات ایسی کرو۔ اب انسان سوچے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے والدین کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کرتا تو جن والدین نے ہمیں مسلمان بنا دیا، جن کی وجہ سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو پہچانتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بتانے سے ہم امام حسین سید الشہداء کربلا کو پہچانتے ہیں، ان والدین کی عزت کا مرحلہ کیا ہونا چاہیے اور ان کا حق کیا ہونا چاہیے۔ لہذا پروردگار وہنن علی وہنن، ایک مرحلہ اور بیان کروں گا تاکہ بات آپ تک پہنچا دوں اور پھر انشاءاللہ زحمتوں کو تمام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ یہ لفظ وہن کہاں استعمال کیا؟ سورہ مبارکہ عنکبوت، ارشاد فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ ہلکا گھروں میں سے گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر۔ کتنا ہلکا ہے؟ اب آپ جانتے ہیں ذرا سی تیز ہوا چل جائے ٹوٹ جاتا ہے، پانی کے کچھ قطرے گر جائیں ٹوٹ جاتا ہے، بظاہر اتنا ہلکا ہے گھر۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ جب سائنس نے ریسرچ کی تو سائنس کو اب جا کر یہ بات پتہ لگی کہ کیوں مکڑی کا گھر اتنا ہلکا ہوتا ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے ہلکا ہے، کیوں ہلکا ہے اس کی ریزن اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مکڑی اپنا گھر بسنے کے لیے نہیں بناتی بلکہ اپنا گھر بناتی ہے شکار کو پکڑنے کے لیے، تو بس بنیادی طور پر وہ اس کا گھر نہیں ہوتا، ٹریپ ہوتا ہے، اور اچھے ٹریپ کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا سبک اور جتنا ہلکا ہو، یعنی جتنی جلدی ٹوٹنے والا ہو اتنی ہی جلدی وہ ٹریپ کر سکتا ہے۔ لہذا اب اللہ نے اشارہ کیا ہے قرآن میں، ہمیں سمجھنے میں 1400 سال لگ گئے کہ ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو چیز بیان کی ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود سائنسدانوں کو یہ ٹائم لگا ہے، لیکن یہ قرآن کے علمی اعجازات میں سے ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس مرحلے پر عنکبوت کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، عنکبوت وہ مؤنث ہے، مکڑی، مکڑا نہیں۔ پس گھر کی نسبت جو اللہ نے دی وہ کس سے دی ہے؟ مکڑی سے دی ہے، مکڑے سے نہیں دی۔ یہ اب جا کر سائنسدانوں کو پتہ لگا ہے کہ اس انسیکٹ کے اندر، اس حشرے کے اندر گھر بنانے کا جو کام ہے وہ مکڑے کا نہیں ہوتا بلکہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے اس راز کی طرف سے پردہ ہٹا رہا ہے کہ جو گھر بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ مکڑا نہیں ہوتی بلکہ مکڑی ہوتی ہے۔ میرے پاس گفتگو میں اور بہت کچھ ہے لیکن بس اب ایک اشارہ یہاں پر اور کروں گا اور پھر گفتگو کو تمام کروں گا۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالی ہلکا کہہ رہا ہے، اوہن، بہت ہی نازک گھر، تو میں نے آیت اللہ جعفر سبحانی دامت برکاتہ سے سوال کیا، موقع ملا مجھے، میں نے کہا قبلہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے اس میں تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہا صرف ظاہر کے اوپر بات کر رہا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر وہ گھر اتنا ہی نازک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے، مکڑی جو تار بناتی ہے وہ ابھی تک دنیا میں پائے جانے والے سب سے مضبوط تاروں میں سے تار ہے، یعنی ابھی تک انسان نے مکڑی کے تار سے زیادہ طاقتور تار نہ بنایا ہے نہ دریافت کیا ہے۔ لہذا انسان کا بنایا ہوا سب سے مضبوط تار اسٹیل کا تار ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کوئی ایک اسٹیل کا تار ایسا تصور کر لیں جس کی موٹائی اتنی ہو کہ وہ 5 کاروں کا وزن اٹھا سکتا ہو، تو اگر آپ مکڑی کے تار کو بٹ کر اس سے اتنا ہی موٹا مکڑی کا تار تیار کر لیں تو وہ 25 کاروں کا وزن اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہذا اب سائنسدانوں نے جب اس پر کام کیا تو کچھ تعجب انگیز چیزیں جو سامنے آئی ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ مکڑی کا تار لے کر اس کو بٹ کر دھاگا بنائیں اور اس دھاگے سے آپ کپڑا بنا لیں تو اس کپڑے کے اندر گولی سوراخ نہیں کر سکتی۔
یہ قدرت ہے، یہ پروردگار کی قدرت کے اعجازات میں سے ایک اعجاز ہے۔ اب غور کیجئے گا، جب پروردگار کا حلقہ اتنا طاقتور ہے، جسے پروردگار نے حلقہ کہا ہے، جب اس کا حلقہ انسان کے بنائے ہوئے سے اتنا طاقتور ہے، تو جسے ید اللہ کہہ کر اس نے طاقت عطا کی ہوگی، اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہونی چاہیے۔ میں کئی جگہ یہ بحث کر چکا ہوں، ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی معجزات پڑھنے سے کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزان من، اہل بیت اطہار نے معجزات دکھائے اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پروردگار اگر تم ہمارے راستے پر چلنے لگو تو یہ مقام تمہارے لیے بھی مہیا ہے۔ لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ اس قدر باریک، اب یہ باریکی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مادے کو استعمال کر رہا ہے کہاں؟ ماں کے لیے، واہنن علی واہنن، اتنی نزاکت، اتنی باریکی۔ میں نے عرض کیا اب جب آپ ماؤں سے جا کر پوچھیں گے، آپ اس فیلڈ کی اسپیشلسٹ سے جا کر پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس قدر احتیاط کرنی پڑتی ہے ماں کو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ بدلتے ہر کام میں، اور پھر ایک پوری مدت ہے جس میں ماں کو یہ ساری کی ساری نزاکتوں کے اوپر نزاکتوں کو دیکھنا ہے۔ لہذا اب خدا گریٹیچیوڈ دے رہا ہے، پھر کہاں دے رہا ہے گریٹیچیوڈ؟ کب فصالہ فی عامین، اور پھر اس کی جدائی اپنے بچے سے 2 سال۔ لہذا تمام علماء نے فرمایا کہ یہ فصال، یہ جدائی جس کو 2 سال میں لکھا ہے، یہ بچے کے دودھ پلانے کی جو مرحلہ ہے اس کو بیان کیا۔ اب اس کو بھی پروردگار یہ 2 سال جو ماں اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے کی زحمت اٹھاتی ہے، اس کو بھی گریٹیچیوڈ، اس کی بھی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے کینیڈا میں سے آئے تھے ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے، تو ایک دفعہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتانے لگے، کہنے لگے جی کینیڈا میں وہاں پر جب ماں باپ بننے لگتے ہیں تو وہ بچے کی پیدائش سے پہلے والدین کو بلا کر بہت ساری ان کو باتیں سمجھاتے ہیں۔ کہ وہاں انہوں نے ایک بات بتائی ہمیں، جو بعد میں اور بھی ہمیں طریقوں سے پتہ لگا کہ یہ صحیح ہے اور سائنٹیفکلی پروفڈ ہے۔ وہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بچے کو 2 سال تک ضرور دودھ پلائیں، اس کے انہوں نے بڑے فوائد بیان کیے۔ کہا لیکن اگر کسی ماں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو کہا تب بھی اس ماں کو چاہیے کہ کم از کم پہلے ہفتے کا دودھ اپنے بچے کو ضرور پلائے۔ پھر اس کی انہوں نے وجہ بیان کی، انہوں نے کہا اگر آپ ماں کے دودھ کی کمپوزیشن کو پہلے ہفتے میں جا کر چیک کریں گے تو اس کی کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے اس دودھ سے جو 1 ہفتے کے بعد ماں کی چھاتی سے جاری ہوتا ہے۔ کہا وہ جو 1 ہفتے کا دودھ ہے اس کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ بچہ ابھی تک چونکہ ماں کے رحم کے اندر منہ سے خوراک نہیں لے رہا ہوتا اور ماں کے بدن سے ایک نصف تیار شدہ آمادہ غذا اس کے پیٹ میں جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا پیٹ اس غذا کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور اس غذا کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جو اس نے اپنے منہ سے لینی ہوتی ہے۔ لہذا یعنی نیمے آمادہ غذا کے لیے، نیمے ہضم شدہ غذا کے لیے تو آمادہ ہوتا ہے، لیکن اس غذا کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جو ابھی تک ہضم کے پروسیس سے نہ گزری ہو۔ کہ یہ 1 ہفتے کا دودھ ماں کی چھاتی سے جو جاری ہوتا ہے اس کی کوالٹی ہی یہ ہے کہ وہ اس 1 ہفتے کے اندر اس بچے کے پیٹ سے نہ صرف اس کو صاف کرتا ہے بلکہ اس کو آمادہ کرتا ہے اس غذا کے لیے کہ جو بعد میں اس نے منہ سے اپنے لینی ہے۔ وہ یہ بیان کر رہے تھے، جب انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا تو میں نے کہا آپ وہاں پر ان سے ایک دفعہ اٹھ کر پوچھ لیتے کہ اتنی دقت دھماکوں کے نتیجے میں، ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں ہو سکتی ہے یا ہے کوئی جو پلاننگ کر رہا ہے اس سارے کام کے لیے؟ اتنی دقت سے دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کائنات کا چلانے والا بھی کوئی ہے اور پالنے والا بھی کوئی موجود ہے۔ لہذا وہ بچے کہ جن کو خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے پہلے ہفتے کا دودھ نہ ملے، وہ ساری زندگی تقریباً معدے کے پرابلمز میں مبتلا رہتے ہیں۔ لہذا اب یہ پروردگار ہے، گریٹیچیوڈ دے رہا ہے ماں کو۔ اسی وجہ سے آیات اور روایات میں ماں کی عظمت کو جس طریقے سے بیان کیا۔ اب ہمارے ہاں کبھی کبھار جب ماں کی عظمت بیان کرو زیادہ تو باپ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں کہ جی پھر ہماری جگہ کہاں ہے؟ نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی حیثیت ہے۔ کبھی باپ کے موضوع پر گفتگو رہی تو وہاں آپ کی بھی خدمت میں اور بھی باتیں عرض کر دوں گا، لیکن آج کچھ باتیں ماؤں، خاص طور پر ماؤں کا مرحلہ۔ عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں خواتین کے اندر ایک انفیریئرٹی کمپلیکس، یہ واقعی حقیقت ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ میل ڈومیننس سوسائٹی ہی رہی ہے،
جبکہ دین نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ ایسی کوئی ڈومیننس ہو، ایسی کوئی ڈومیننس نہیں ہے۔ اور میرا بہت ناقص سا مطالعہ ہے، بہت ہی ناقص سی تحقیقات ہیں، لیکن ابھی تک کی ناقص تحقیقات میں جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو مقام اور مرتبہ پروردگار عالم نے خواتین کو عطا کیا ہے وہ مردوں کو نہیں کیا۔ آج موضوع نہیں ہے، کبھی موضوع رہا تو پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہمارے ہاں یہ مسائل، ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ خدا ماں کو خاص طور پر یہ مقام اور یہ مرتبہ دے رہا ہے۔ اب ماں کے حصے میں کیا نہیں ہے؟ ماں کے حصے میں ولایت کے کچھ مراحل ہیں جو ماں کے حصے میں نہیں ہیں، وہ باپ کے لیے ہیں۔ اب اس کی بحث انشاءاللہ کبھی اور۔ لیکن معمولاً کیا ہوتا ہے، مائیں انہی دو چار چیزوں کی وجہ سے ولایت کی جب بحث آتی ہے کہیں تو وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولایت کی بحث الگ ہے، حق کی بحث الگ ہے۔ ماں کو جو حق دیا ہے خدا نے اور روایات اور آیات میں، وہ باپ کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سارے مقامات ہیں، لیکن ماں باپ کی اپنا اسٹیٹس کیا ہے؟ ماں باپ کا اپنا اسٹیٹس یہ ہے کہ اگر آپ خدا کی رحمت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو زمین پر اس کی چابی کا نام ماں باپ ہے۔ 90% وہ افراد کہ جو کسی بھی قسم کی مالی یا دنیاوی مشکل کا شکار ہیں، 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو خواہ نہ خواہ، جانتے یا غیر جانتے ہوئے کہیں نہ کہیں اپنے والدین کا دل دکھایا ہوتا ہے اور ان سے معافی نہیں مانگے ہوتے۔ 90% مسائل یہ۔ اچھا، ہم نے اپنے لیے خود ہی ایزیوم کیا ہوا ہے کہ ہم نے تو آج تک والدین کے ساتھ کچھ کیا نہیں، اور جب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت خیال نہیں آتا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا والدین کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ جب والدین بوڑھے، آپ غور کیجئے گا قرآن خاص طور پر کس اسٹیج کو فوکس کر رہا ہے؟ اس اسٹیج کو فوکس کر رہا ہے جہاں پر ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں۔ بلند آواز سے درود پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جسارت ہے آپ کی خدمت میں تو مجھ جیسے اتنا طالب علم کے لیے، لیکن آپ کی اجازت سے چند ایک مطالب۔ والدین کی عظمت، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کون سا مرحلہ والدین کا؟ جس وقت وہ 100% تمہارے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، 100% تمہارے ڈیپینڈنٹ، نہ ان کو بات تمہاری سمجھ میں آئے گی، نہ وہ تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوں گے، ہر چیز میں بولیں گے، ہر چیز میں ٹانگ اڑائیں گے، اور 100% ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ اٹھنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، ان کو لیٹنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، کھلانے پلانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، نہلانے دھلانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ 100% ڈیپینڈنٹ ہوئے والدین کا جب یہ والا حالت ہو تب کیا کرنا ہے کہ خبردار وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ بِالرَّحْمَةِ۔ موضوع میں نے عرض کیا نہیں ہے میرا آج، ورنہ میں تفصیل سے بیان کروں گا کبھی، لیکن عام معنی کیا ہے؟ ذلت کے انداز سے اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑے ہو، اور یہ ذلیلانہ انداز بھی بالرحمہ ہونا چاہیے، متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے، زور زبردستی سے نہیں ہونا چاہیے، بالرحمہ، رحمت کے ساتھ ذلیلانہ انداز میں کندھے جھکا کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اور کیا کرنا ہے؟ جو کچھ بھی کہیں، جیسا بھی کہیں، خبردار قولاً کریمہ، ان کے ساتھ پیار سے بات کرو، کریم قول ہونا چاہیے تمہارا، تمہاری آواز کا ٹون نہیں بدلنا چاہیے، اونچا نہیں ہونا چاہیے، الفاظ میں سختی نہیں آنی چاہیے۔ پھر کیا کریں کہ خبردار کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، لا تقول لہما اف، خبردار اف بھی نہیں کہنا۔ اب یہ اف کے لیے کسی نے جا کر امام سے پوچھا کہ مولا اف سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا زبان سے اف کہنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے چہرے پر ناگواری کے آثار بھی نہیں آنے چاہیے۔ اب کیوں اتنی سختی ہے، کیوں اتنا مرحلہ ہے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ابھی جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے۔ والدین کو راضی رکھیں۔ اگر خدا کو راضی رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کی رحمت آپ کے شامل حال رہے، والدین کو راضی رکھیں۔ اور اب اللہ کی رحمت اور کرامت اور اس کے لطف اور احسان کا ایک ادنا سا نمونہ والدین، آپ نے جتنی بھی بدتمیزی کی ہو، جو بھی ان کا دل دکھایا ہو، منتظر ہوتے ہیں صرف اس بات کے کہ میری اولاد آ کر ایک مرتبہ میرے سامنے مجھ سے کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن ہم اتنے متکبر ہوئے ہوتے ہیں والدین کے مقابلے میں،
پتہ نہیں ڈھیروں ڈھیروں باتیں جمع کی ہوئی ہیں. جو بھی آپ کے پاس ہے والدین سے متعلق کہ میرے والد نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میری والدہ نے میرے ساتھ یوں کر دیا, میرے ساتھ فلاں کر دیا, میں آپ کو بات سنا چکا ہوں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مشرک بنانے والے کا والدین ہوں تب بھی تمہیں ان سے بدتمیزی کا حق نہیں ہے. یہ تمہاری سوچ کا فطور ہے. جو کچھ تم نے دماغ میں جمع کیا ہوا ہے والدین کے متعلق, اچھی طرح سے سمجھ لو تمہاری سوچ کا فطور ہے. ان میں سے کوئی بات بھی تمہیں حق نہیں دیتی کہ اپنے والدین سے بدتمیزی کرو. کوئی بات حق نہیں دیتی. اصلا نہیں ہے حق آپ کے پاس والدین سے بدتمیزی کرنے کا. اب اگر کسی نے کہیں پر بھی اور کسی نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو راضی کیا ہوا ہے تو یہ بھی دماغ سے نکال دو. کرنا کیا ہے؟ صرف ایک مرتبہ والدین کی خدمت میں جا کے سر جھکا کر آنسو بہا کر یہ کہو گے نا کہ مجھے معاف کر دیں, تو اب یہ خدا کی رحمت ہے. اس نے ان کے دلوں کو اتنا نرم رکھا ہوا ہے کہ تمہاری آنکھ میں آنسو دیکھ نہیں سکتے, معاف کر دیں گے. تھوڑا اگر سخت ہوں گے, زیادہ ناراض ہوں گے تو بھئی یہی ہوگا نا کہ پیروں کو پکڑنا ہوگا, پکڑ لے نہ پاؤں, کیا مسئلہ ہے. لیکن کیسا راضی کرنا ہے؟ ایسا راضی کرنا ہے کہ دل سے راضی ہو کر دعا دے دیں. جتنے بھی لوگ پریشانی, میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جتنے لوگ بھی پریشانی کا شکار ہیں جائیں اور اپنے والدین کو راضی کریں. حقیقی معنی میں آپ جا کر کہیں گے, وہ کہیں گے ہاں ہم راضی ہیں, تم سے کوئی مسئلہ نہیں نا. کہیں ہوتی ہے دل میں کچھ پھنسا ہوا ہوتا ہے, جب تک وہ نہیں نکلے گا وہاں سے رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا. اتنے رحیم ہیں ماں باپ. آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے گا معاف کر دے گا. اور جس نے ماں باپ کو خلق کیا ہے وہ کتنا رحیم ہے, وہ کتنا معاف کرنے والا ہے. جب ماں باپ آنسو دیکھ کر معاف کر دیتے ہیں تو جس کی محبت 1000 ماں باپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ پھر کیا انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی انتظار کر رہا ہوتا ہے. اپنے بندے سے کس چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر آئے اور ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر کہہ دے پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے. صرف اتنا چاہ رہا ہوتا ہے. پروردگار من لی غیرک, میرا تیرے علاوہ ہے کون؟ پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے. میرے استاد کہا کرتے تھے کبھی رات کی تاریکی میں جب سوتے میں آنکھ کھل جائے, سناٹا ہوا ہو, پورے گھر میں اندھیرا ہوا ہو, آنکھ کھل جائے تو کبھی یہ بھی کیا کرو, بستر سے اٹھ کر گھر کا سب سے خاک آلود کونا تلاش کرو جہاں خاک اور مٹی پڑی ہوئی ہو, اپنے رخساروں کو خاک پر رکھ کر اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرو, پھر اسی خاک پر سر رکھ کر ایک مرتبہ خدا سے کہو پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے. مشکل ہے خدا سے کہنا. ایک مرتبہ پروردگار اس وقت مجھے دیکھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے, میں نے اپنے چہرے کو خاک آلود کیا ہے, تیری بارگاہ میں آیا ہوں صرف تجھ سے یہ کہنے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. جب اس کے نے ماں باپ ایسے بنائے ہیں کہ ان سے اولاد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے تو وہ خود کون ہے؟ وہ سریع الرضا ہے. علماء فرماتے ہیں ابھی عبد کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ آیا نہیں ہوتا خدا معاف کر دیتا ہے. اتنی جلدی معاف کرنے والا وہ, اتنا رحیم, اتنی جلدی معاف کرنے والا. صرف اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور ایک مرتبہ صرف اتنا کہہ دے پروردگار غلطی ہو گئی, ضعیف بندہ ہوں, عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین, پروردگار یہ ہوں میں, تو معاف کرنے والا ہے. الہی ان کان عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم. بھئی اتنے سے جملے ہیں. پروردگار اگر تیرے بندے سے کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو گیا ہے تو تیری معافی, تیرا عفو, تیرا درگزر بہت زیادہ عظیم ہے. اتنی سی بات ہے جو خدا سے کہنی. ماں کو اس نے یہ مقام عطا کیا. لہذا ماں کا مقام, اسی لیے روایات میں آپ نے بہت سارے واقعات پڑھے ہوں گے. پیغمبر کے پاس آ کر بندہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ایسا گناہ ہو گیا کہ جو پہاڑوں سے بھی بڑا ہے, دریاؤں سے بھی بڑا ہے. معافی کا مرحلہ کیا ہے؟ کہ جاؤ اپنے والدین سے جا کر ان کی خدمت کرو, ان سے معافی مانگو, ان کو راضی کرو. خدا تمہارے ایسے گناہ کہ جو پہاڑوں سے بڑے ہیں, سمندر و دریاؤں سے زیادہ بڑے ہیں, خدا معاف کر دے گا. کہ والدین تو مر گئے ہیں, کہ ان کی قبروں پر جاؤ, کہ قبریں بھی معلوم نہیں ہیں, کہ نشان کھینچ کر فرض کر لو اور وہاں بیٹھ کر ان کے لیے استغفار, ان کے لیے نیکی انجام دو. خدا
کیا چیز ہے جو بخشی نہیں جا سکتی والدین کی خدمت سے؟ ہمارے پاس والدین، اور پھر صرف دنیا میں حقوق نہیں ہے، مرنے کے بعد حقوق ہیں، اور مرنے کے بعد کے حقوق کی بھی کیفیت یہ ہے کہ روایات ناظر ہیں، علماء مستحضر ہیں، کہ فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جن کو خدا نافرمان اولاد کے زمرے میں کھڑا کرے گا. وہ کہیں گے مولا ہم نے تو ساری زندگی والدین کی خدمت کی، کہا ان کی زندگی میں کی، ان کے مرنے کے بعد فراموش کر دیا، لہذا آج آ کے والدین میں کھڑے ہو. اور کچھ آ کے والدین ایسے ہوں گے، والدین ناراض گئے تھے لیکن قیامت کے دن فرمانبرداروں میں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کہ والدین کے مرنے کے بعد، دنیا میں تو نہیں کر، زندگی میں تو نہیں کر سکے، لیکن مرنے کے بعد ایسا کر گئے کہ والدین وہ وہاں راضی ہو جائیں، خدا آسمان پر راضی ہو جاتا ہے. اس قدر عظمت ہے. اب ان کے درمیان میں ماں کو کیوں کیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تفصیلات اور عرض کروں گا، لیکن بس ایک مرحلہ. خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، رب وہی ہے، لیکن اس نے اپنی خالقیت، اپنی رازقیت، اپنی ربوبیت کے سلسلے کو دنیا میں جاری کرنے اور انسانی نسل کے لیے جس کو انتخاب کیا ہے اس سلسلے کو جاری کرنے کے لیے ماں باپ کے درمیان میں سے وہ ماں ہے. خالق وہ ہے لیکن اس کی مخلوق کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں تیار ماں کرتی ہے. رازق وہ ہے لیکن ماں ہے کہ جو اپنے اس بچے کے نطفے کے ٹھہرنے سے لے کر 2 سال تک مسلسل دودھ پلا کر اس کو پالتی ہے. پالنے والا رب پروردگار ہے، لیکن اس 9 مہینے سے لے کر بچے کی ابتدائی 6 سال تک کی تربیت ماں کے ذمہ ہے. لہذا عزیزان من، اسی وجہ سے ماں کا وہ مرحلہ کہ جہاں وہ بچے کو پیٹ میں رکھ کر پیدا کرتی ہے وہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے، لیکن اس سے آگے ماں کی عظمت کے مراحل شروع ہوتے ہیں وہاں سے جب وہ تربیت کے مرحلے میں اپنے بچے کو تربیت صحیح دیتی ہے. اور انشاءاللہ کبھی بحث رہی تو میں نے عرض کیا بعض چیزیں تفصیل چاہتی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ سارے مطلب بیان ہوں. لیکن یہ جو تربیت ابتدائی 6 یا 7 سال کی ہے، یہ اتنی قیمتی تربیت ہے کہ آج سائیکالوجسٹ، آج تربیت کے موضوع پر ماہرین جتنے ہیں وہ کہتے ہیں اس 7 سال کے جو ماں اپنے بچے کو تربیت کرتی ہے وہ اس کا پورا سائیکولوجیکل اسٹرکچر تیار کر دیتی ہے. اب جتنی تربیت یافتہ ماں ہوتی ہے اتنے ہی تربیت یافتہ بچے معاشرے کو خود بخود پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی بے تربیت ماں ہوگی اتنے ہی بے تربیت افراد معاشرے کو پہنچتے ہیں. لہذا اب آپ جا کر اگر بزرگان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی بھی کسی مقام پر نہیں پہنچتا مگر اس کے پیچھے اس کی ماں پہنچتی ہے. لہذا اگر مالک اشتر کو سمجھنا ہے تو پہلے مالک اشتر کی ماں کو سمجھو، اگر ابو ذر کو سمجھنا ہے تو پہلے ابو ذر کی ماں کو سمجھو، اگر میسم کو سمجھنا ہے تو پہلے میسم کو سمجھو. آج کے دور میں اگر قاسم سلیمانی کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کی ماں کو جا کر دیکھو کہ وہ ماں کیا ہے جنہوں نے یہ افراد تربیت کر کے دیے. لہذا خود دنیا نے اس رخ سے بھی دیکھا ہے کہ یہ ماں ہوتی ہے تربیت کرے تو آغوش سے حسین علیہ السلام آتے ہیں، اور یہی ماں ہوتی ہے کہ اگر تربیت نہ کرے یا خباثت کے ساتھ تربیت کرے تو ماں کی آغوش کا ہی اثر شمر و یزید جیسے ملائین بھی ہوا کرتے ہیں. بس یہ ماں کی تربیت. لہذا معاشرے میں ماں اور ماں کی تربیت ہم جو اس وقت کر رہے ہیں، شیطان جو اس وقت چاہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان صرف یہ چاہ رہا ہے موبائل کے ذریعے سے ماں کی آغوش اور اس تربیت کو چھین لے. لہذا ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آج جس ماں کی ایصال ثواب کے لیے اس سلسلے کو برپا کیا گیا، ان کے فرزندان سے اور لواحقین سے جو کچھ سننے کو ملا، ایک ایسی ماں کہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت عزاداری سید الشہداء کے ساتھ انجام دی. والد ان کے غالباً اس ادارے کے ٹرسٹیز میں سے رہے ہیں، اس ادارے کے ساتھ اور دیگر مراحل میں ان کی خدمات. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے ماں کی تربیت کا اثر اولاد سے خود بخود ظہور کرتا ہے. ماں اگر تربیت یافتہ ہو بچے حسینی ہوتے ہیں، ماں اگر تربیت یافتہ ہو بچے خود بخود تربیت یافتہ. معاشرے کو سدھارنا. لہذا جب امام خمینی سے ایک زمانے میں پوچھا گیا تھا تو امام نے کیا فرمایا کہ میری انقلاب لانے والی جو نسل ہے وہ ابھی ماؤں کی آغوش میں ہے. لہذا خود امام نے اور اس کے بعد ابھی تک رہبر معظم کا جو بہت زیادہ تاکید ہے ماؤں کی تربیت پر، وہ اسی لیے. اور اگر ماں سیدہ سلام اللہ علیہا ہوں تو میں نے عرض کیا، استاد قمر جلالوی کا بڑا مشہور شعر ہے حضرت عباس کے بارے میں
کہ جس کے بآخر میں فرماتے ہیں کہ پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا ہے۔ یقیناً سیدہ کے دودھ کی تاثیر ہے کہ ایک طرف امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف جناب زینب و جناب ام کلثوم علیہ السلام۔ تاریخ میں یہ بچے سیدہ کی تربیت اور اس کے دودھ کے اثر کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کیسی ماں ہے؟ ایسی ماں ہے کہ جس نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو جو پیغمبر نے سونپ دیں ان کو انجام دینے کے ساتھ کبھی بھی بچوں کی اور گھر میں حضرت امیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں۔ ماں ایسی ہے، چکیاں بھی پیس رہی ہے اور حسنین کو اور جناب زینب ام کلثوم کو اپنی آغوش میں پال کر ہے۔ لیکن مولا کائنات کے مرحلے میں جس طریقے سے آپ نے حضرت کا ساتھ دیا، تاریخ میں جناب سیدہ کا کردار بے نظیر۔ باقی تمام مقامات پر جناب سیدہ کا کردار اپنی جگہ، لیکن وہ 75 سے 95 دن کہ جس میں مولا کائنات کا سب سے اہم سہارا پیغمبر کے جانے کے بعد جناب سیدہ نے جس طریقے سے حضرت کو ساتھ دیا اور سپورٹ کیا، وہ تاریخ میں واقعاً بے نظیر۔ علی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے سیدہ اس مقام تک آئی ہے کہ جب مولا کی پریشانی اور تکلیفوں کو محسوس کیا تو سیدہ نے اپنی تکلیفوں کو دبانا شروع کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہ پسلیاں ٹوٹ جائیں عزیزوں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جڑتی نہیں ہیں۔ انسان کے اندر ہر ہڈی اگر انسان نہ بھی جوڑنا چاہے ٹیڑھی صحیح لیکن جڑ جاتی ہے، لیکن واحد پسلی کی ہڈی ہے جو جڑتی نہیں ہے، اور جب تک ٹوٹی ہوئی ہڈی میں حرکت ہوتی رہے اس میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ ہڈی وہ ہڈی ہے جو اندر لیتی ہوئی سانس کے ساتھ بھی ہلتی ہے اور باہر آتی ہوئی سانس کے ساتھ بھی ہلتی ہے، یعنی پسلیاں ٹوٹنے سے لے کر اپنی شہادت تک ہر آتی ہوئی سانس کے ساتھ تڑپتی رہی ہے سیدہ، ہر جاتی ہوئی سانس کے ساتھ تڑپتی رہی۔ ظالم نے جو تازیانہ مارا تھا تو بازو متورم ہو گیا تھا، اب ہاتھ اللہ اکبر کے لیے کانوں تک نہیں پہنچتا تھا، اور جو ظالم نے تماچا مارا تھا تو آنکھ کا گوشہ متورم بھی ہو گیا تھا اور آنکھ کے اندر سرخی بھی آ چکی تھی۔ لیکن جب جناب فضا نے بتایا نا کہ اب لوگ مولا کو مدینے کے سلام نہیں کرتے تو اتنی تکلیف ہوئی سیدہ کو کہ جب علی واپس آئے تو ایک مرتبہ پاس بیٹھ کر سلام کر کے کہا اے ابو الحسن کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو نبی کی بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میں نے سنا ہے اب مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فاتح خیبر کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رو کر کہتے ہیں نبی کی بیٹی بات یہاں تک ہوتی میں برداشت کر لیتا، نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اب علی سلام کرتا ہے یہ جواب نہیں دیتے۔ بس علی کے دردوں کو جب محسوس کیا، راوی کہتے ہیں سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا تھا، لیکن جب علی گھر آ جاتے تو سیدہ اپنے پہلو پر ہاتھ نہیں رکھا کرتی تھی، ارے چہرے پر اپنے گھونگھٹ کو بڑھا لیتی کہ آنکھ کی سرخی علی کو دکھائی نہ دے۔ ارے اتنا اپنے زخموں کو چھپایا کہ جاتے جاتے مولا کائنات سے وصیت کر رہی ہے یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفنی فی اللیل۔ ارے بی بی رات کو دفن ہونا تو سمجھ آتا ہے، یہ غسل و کفن کے لیے رات کی تاکید کیوں کر رہی ہو؟ راز اس وقت کھلا جب رات کی تاریکی میں سیدہ کو غسل دیتے ہوئے علی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ام ایمن نے جب سوال کیا تو بس اتنا کہہ سکے ارے بڑی صابرہ تھی تیری شہزادی، علی کو بتایا ہی نہیں کہ کتنے زخم موجود ہیں۔ بس عزادارو غسل و کفن دے کر علی نے جب آخری مرحلے کے لیے سیدہ کے چہرے اطہر کو کھولا، راوی کہتے ہیں اتنی محبت کرنے والے
والی ماں کے چہرے کو دیکھ کر بچے دوڑ کر جا کر سیدہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں جب امام حسین نے رونا شروع کیا تو سیدہ کی بھی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور ایک مرحلہ وہ آیا جب سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے، ہاتھوں کو پھیلا کر بچوں کو سینے سے لگایا، عاطف نے ندا دی یا علی اپنے بچوں کو سیدہ سے دور کرو، عرش میں لرزہ ہے، فرشتوں میں نالہ و فریاد ہے۔ ارے علی نے بڑے پیار سے اپنے بچوں کو جدا کیا ہوگا، میں کہوں گا یا علی کاش ایک مرتبہ 11 محرم کو کربلا تشریف لا کر دیکھ دے۔ ارے یہ تمہارے بچوں کا نصیب ہے جو ماں کے جنازے سے ہٹانے والا، آپ جیسا پیار کرنے والا باپ ہے، لیکن کربلا میں ایک 4 سالہ بچی باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی، کوئی تماچے لگا رہا، کوئی سیلی لگا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ قال الہ ہماری عبادت کو اپنے قبول و منظور فرما بحق زہرا وحیہ وبرلہ وبنیہا۔ قال الہ منتقن زہرا منتقن کربلا امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ قال الہ بحق زہرا وابیہا وبرلہ وبنیہا تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے بسر بیٹا کی نصرت و کامیابی کی عنایت فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ زمان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے بے گناہ اسیروں کو بالخصوص مولانا نادر عباس تحویل کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اس ساری عبادت کے ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں محضر مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں، اور وہاں سے اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے اسے احصال کرتے ہیں حاضرین کے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص مرحومہ سیدہ ساجدہ بیگم بنت سید احمد حسین اور سید محمد ساجد زیدی ابن سید محمد اصغر زیدی صاحب کی ارواح کو بار الہ ان تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات متعالی فرما، ان سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص مرحومہ مغفورہ سیدہ ساجدہ بیگم بنت سید احمد حسین اور سید محمد ساجد زیدی ابن سید محمد اصغر کی ارواح کو احسان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو، ارے مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، دیواروں در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں تو حسن کے واسطے، بولو ریاں بھی آج، بولو ریاں بھی آج، سنا دو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو
حسین کو یا فاطمہ چھپا لو حسین کو 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم دیکھ غریب بیٹے کو عباس کی قسم پانی اگر ملے تو پلا دو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو اور حیدر تڑپ رہے ہیں پیغمبر بے قرار تم کیسے سن رہی ہو سرائے بار بار ایک شور ہے زمین پر ایک شور ہے زمین پر گرا دو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو اور یہ اچھی نہیں یاد یزیدی سپاہ کے پاؤں نکل رہے ہیں رکابوں سے شاہ کے قاضی نہیں ہے تمہاری قاضی نہیں ہے تمہاری سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران ماں تیرے جانے سے تیرے ہوتے تھے زمانے میرے تیرے ہوتے تھے زمانے میرے لگتے ہیں اب سبھی الجھان ماں تیرے جانے سے
لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة سيدة ساجدة بیگم بنت سید احمد حسین وسید محمد ساجد ابن سید محمد اصغر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا هذه التلاوات وابعث ثواب هذه التلاوة إلى روح السيدة ساجدة بیگم بنت سید احمد حسین وسید محمد ساجد زیدی ابن سید محمد اصغر. اللهم اغفر لهما وارحمهما برحمتك يا أرحم الراحمين.